فکر نہیں ہوتی کہ صاحب قرآن صحیح کر لیں، امام صاحب کے پاس بیٹھ جائیں یا مولوی صاحب کے پاس چلے جائیں، اپنے کام کے لیے فوراً مولوی صاحب کے پاس آ جائیں گے، لال خط کھلوانا ہے مولوی صاحب، نکاح پڑھوانا ہے مولوی صاحب، یا اور کچھ جو ہے کچھ لڑکی کا خط آ رہا ہے اس کو کھول کے پڑھوانا ہے تو وہ مولوی صاحب، یعنی اور رسموں کے لیے تو مولوی صاحب ہیں، لیکن قرآن سیکھنے کے لیے مولوی صاحب نہیں ہیں، دین سیکھنے کے لیے مولوی صاحب نہیں ہیں، اور اسی طرح دوسرے کاموں کے لیے امام صاحب نہیں ہیں، باقی اور کاموں کے لیے امام صاحب ہیں۔ تو الرحمن الرحیم، قبولیت دعا کے 7 موانع۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ نے قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے۔ فرمایا 7 چیزیں تمہاری دعا کو اوپر نہیں جانے دیتی۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ سائل نے کہا، فرمایا تم نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے اور راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ برائی کو چھوڑ کر نیکی اختیار کرو۔ نمبر 2، قرآن پڑھتے ہو لیکن اس کے معنی میں غور و فکر کے ساتھ عمل نہیں کرتے، پھر شکایت کیسی کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 3، اللہ کا بندہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو لیکن عمل بندوں کیسے نہیں کرتے، بندہ تو وہ ہے جو ہر حال میں مالک کا تابع ہو۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور امتی ہونے کے دعوے دار ہو لیکن عمل کرتے ہو ان کے دشمنوں کے طریقے پر، یہ عجیب دعویٰ محبت ہے۔ نمبر 5، زبان سے تو یہ کہتے ہو کہ اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، لیکن دلوں کا حال اس کے برعکس ہے کہ دنیا ہی کو باعث عزت و راحت سمجھتے ہوئے دنیا کے لیے سرگرداں ہوں۔ نمبر 6، تمہاری زبان پر تو یہ ہے کہ دنیا نہایت حقیر و ناپائیدار ہے، لیکن تمہارے اعمال اور دنیا میں مشغولیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ دنیا ہی میں رہنا ہے۔ نمبر 7، تمہارا قول تو یہ ہے کہ آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے، لیکن آخرت سنوارنے کی کوشش بالکل نہیں اور دنیا کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہو۔ قول و عمل کا یہ تضاد ہے۔ میرے بھائیوں، اس میں 7 چیزیں بیان کی گئی ہیں، 7 چیزیں بتائی گئی ہیں ایسی کہ جس کی وجہ سے دعا رد کی جاتی، اور دعا جو چاہے جتنی گڑ گڑا کر مانگی جائے اور جتنا جو ہے اس پہ زور لگایا جائے، ہماری دعا آسمان تک نہیں پہنچتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں دعا مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دعا چھوڑ دیں، بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان طریقوں کو چھوڑ دیں جس طریقے کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ 7 چیزیں تقریباً بیان کی گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری دعا قبولیت سے رہ جاتی ہے۔ تو پہلی بات اس میں سے یہ ہے کہ تم نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے اور راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یعنی وہ کوئی عارف باللہ تھے، ان سے کسی نے سوال کیا تھا کہ بھئی ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، تو اس کے جواب میں انہوں نے 7 باتیں کہی تھی کہ آپ کی یہ جو 7 باتیں ہیں ان کو آپ کو جو ہے چھوڑنا پڑے گا، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی دعا قبول ہونی پڑے گی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کو آپ نے ناراض کر رکھا ہے۔ جب آپ نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے تو پھر دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اس کے راضی کرنے کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے عمل کو صحیح کر لیں، ہم نیکی کو اختیار کریں، غلط باتوں کو چھوڑ دیں۔ تو دوسری بات یہ فرمائی کہ قرآن پڑھتے ہو لیکن اس کے معنی میں غور و فکر کے ساتھ عمل نہیں کرتے۔ یعنی بہت سے لوگ تو قرآن پڑھتے ہی نہیں پہلے درجے میں۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کو اہمیت ہی نہیں دیتے، لیکن جو لوگ قرآن پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن کو جھاڑ پھونک کی کتاب بنا لیا ہے۔ کسی کے سر میں درد ہوا تو کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب کوئی ہمارے سر میں درد ہو رہا ہے، ذرا وہ جھاڑ دیجئے۔ اسی طرح کسی کو گھبراہٹ ہوتی ہے تو کہتے ہیں لوگ آپ اس پہ پڑھ دیجئے، اس کو گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ یا مرنے والی کتاب بنا لی ہے کہ کوئی مردہ گھر ہے جہاں پر میت ہو گئی ہے اور وہاں پر سب لوگ جمع ہیں تو وہاں پر سب لوگ بیٹھ کے قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ اور کوئی باقاعدہ معمول بہت اب نہیں رہا جیسے پہلے معمول تھا گھروں کے اندر کہ سب لوگ صبح کو اٹھتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے، لیکن اب وہ معمول ختم ہو گیا۔ اب کسی کو دیکھ لیجئے آپ مسجد میں بیٹھا ہوا تلاوت کر رہا ہے، وہ بھی بہت مختصر سی تلاوت کرتا ہے، اپنی زبان میں اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے۔ اس کو کبھی اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ صاحب قرآن صحیح کر لیں، امام صاحب کے پاس بیٹھ جائیں یا مولوی صاحب کے پاس چلے جائیں۔
اپنے کام کے لیے فوراً مولوی صاحب کے پاس آ جائیں گے، لال خط کھلوانا ہے مولوی صاحب، نکاح پڑھوانا ہے مولوی صاحب، یا اور کچھ جو ہے کچھ لڑکی کا خط آ رہا ہے اس کو کھول کے پڑھوانا ہے تو وہ مولوی صاحب، یعنی اور رسموں کے لیے تو مولوی صاحب ہیں، لیکن قرآن سیکھنے کے لیے مولوی صاحب نہیں ہیں، دین سیکھنے کے لیے مولوی صاحب نہیں ہیں، اور اسی طرح دوسرے کاموں کے لیے امام صاحب نہیں ہیں، باقی اور کاموں کے لیے امام صاحب ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ قرآن ہمیں دستور ہے، ہمارا قانون ہے، ہمیں وہ دین سکھاتا ہے، تو جب ہم اپنے قرآن کو اس حیثیت سے نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم دیندار کیسے بنیں گے؟ تو اس لیے جب ہم دیندار نہیں بنیں گے تو ہم چاہے جو بھی دعا مانگ لیں وہ قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پڑھیں، قرآن سیکھیں، قرآن کو جانیں کہ قرآن میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو لیکن عمل میں بندوں کیسے نہیں کرتے۔ بندہ تو وہ ہے جو ہر حال میں مالک کا تابع ہو، یعنی اللہ کا آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہے؟ میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ ارے بھائی اللہ کا بندہ ہو تو اللہ کا بندے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ نے کہہ دیا ویسے ہی کام کرنا ہے۔ اللہ نے کہا یہ حرام ہے اسے چھوڑ دو تو ہم نے اسے چھوڑنا ہے، اللہ نے کہا یہ حلال ہے اس کو اختیار کرنا ہے تو ہمیں اس کو اختیار کرنا ہے، لیکن ہمارا عمل بالکل اس کے خلاف ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ نہ کرو، ہم کہتے ہیں ہم یہی کریں گے۔ اللہ کہتا ہے اس کو کرو تو ہم کہتے ہیں ہم یہ نہیں کریں گے۔ تو پھر اس کے بعد ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کون ہو؟ کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کا مطلب ہمارے نزدیک بس یہی ہے کہ کچھ نمازیں پڑھ لی جائیں اپنے حساب سے، کچھ روزے رکھ لیے جائیں، کچھ جو ہے اپنا رمضان کے اور جو دوسرے طریقے ہیں ان کو اختیار کر لیا جائے، عید کی نماز پڑھ لی جائے، قربانی کر لیا جائے، اور بس نام جو ہے مسلمانوں جیسا رکھ لیا جائے۔ حالانکہ هو سماکم المسلمین کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، یعنی مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت مسلمان ہوں، ہر وقت وہ اپنے آقا کی طرف دیکھنے والا ہو۔ آقا نے کہا بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ گیا، آقا نے کہا اٹھ جاؤ تو وہ اٹھ گیا۔ وہ غلام ہے، اس کا آقا اس کا مالک اللہ ہے، اس نے جیسا کہہ دیا اسی وقت وہ کام کرنا ہے جیسے کہ غلام کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو پھر ہمیں یہ بات کہنے کا حق ہے کہ صاحب ہم اللہ کے بندے ہیں۔ چوتھی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور امتی ہونے کے دعوے دار لیکن عمل کرتے ہو ان کے دشمنوں کے طریقے پر، یہ عجیب دعویٰ محبت ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ ہم اللہ کا بندہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کا عمل بالکل خلاف کرتے ہیں، دوسری طرف اس بات کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، عاشق رسول ہیں، اس کا میلاد منائیں گے، اور جو اس کا میلاد نہیں منائے گا ہم اس کو مخالف رسول مانیں گے۔ تو کیا صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لینا ان کے عشق ہونے کی دلیل ہے؟ حضرت ابو طالب سے بڑھ کر تو کوئی عاشق نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ سارے مکے سے لڑے ہوئے تھے، لیکن باوجود اس کے انہوں نے ان کا دین نہیں اختیار کیا، تو اللہ کی طرف سے آ گیا معاملہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہم جس کو چاہے ہدایت دیں گے۔ تو کیا عشق کا دعویٰ کرنے ہی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر لینے ہی سے ہماری نجات ہو جائے گی؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جب تک ہم اختیار نہیں کریں گے اپنی شادی بیاہ میں، اپنے سونے جاگنے میں، اپنے چلنے پھرنے میں، اپنی باتوں میں، تب تک ہماری نجات کا کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ اس لیے سب سے بڑا وسیلہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اسی سے حاصل ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت بھی اسی سے حاصل ہوگی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں۔ اور ایک پانچویں چیز ہے، زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، لیکن دلوں کا حال اس کے برعکس ہے کہ دنیا ہی کو باعث عزت و راحت سمجھتے ہوئے دنیا کے لیے سرگرداں ہوں۔ یعنی ایک طرف تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم دنیا کو کچھ نہیں سمجھتے، اصل آخرت ہے، لیکن جہاں دنیا کو برتنے کا وقت آتا ہے تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ صاحب ہمارے لیے کچھ ریسٹرکشن ہیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ برتنا ہے، یہ نہیں برتنا ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، یہ پہننا ہے، یہ نہیں پہننا ہے، یہاں جانا ہے، یہاں نہیں جانا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، دنیا برتنے کا تو حکم ہے ہمیں، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، لیکن ہم جو ہے بالکل منہ اٹھا کے جو ہے دنیا کو برتتے ہیں۔ اور ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ تو مسلمان ہیں، آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ سود لیتے ہیں،
سودی کاروبار کرتے ہیں، سود کھاتے پہنتے اوڑھتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے بہت سے مسلمان شراب بھی پی رہے ہیں، بہت سے مسلمان جو ہے اور بہت سے کام بھی کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے بھئی کیا کر رہے ہو؟ بھئی ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہمیں آخرت میں جانا ہے۔ تو آخرت میں جانے والا بندہ اتنا غافل ہوتا ہے کہ جو چاہے منہ اٹھا کے وہ کر لیا، اور پھر یہ کہہ رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، اس کو جو ہے آدمی کو سمجھنا چاہیے، اور اس کو بالکل ایسا ہی نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ کے سامنے جانا ہے۔ جب دنیا کو حقیر سمجھا ہے تو اس کو اسی حساب سے انسان کو برتنا چاہیے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ تمہاری زبان پر تو یہ ہے کہ دنیا حقیر و ناپائیدار ہے، لیکن تمہارے اعمال دنیا میں مشغول، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ دنیا ہی میں رہنا ہے، یعنی یہ بھی اسی سے ملتی جلتی بات ہے۔ نمبر 7 والی بات جو ہے یہ ہے کہ تمہارا قول تو یہ ہے کہ آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے، لیکن آخرت سنوارنے کی کوشش بالکل نہیں، اور دنیا کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہو۔ قول و عمل کا یہ تضاد اچھی بات نہیں ہے۔ ہم تو ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے، لیکن ہر معاملے میں ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں، عمل سے کچھ اور کر رہے ہیں۔ یہ بہت سمجھنے والی بات ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے فرشتے اور بہت بڑے نیک ہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ صرف اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جو باتیں ہم آپ سے کر رہے ہیں، سب سے پہلے ہم اس پر جو ہے کھڑے ہو جائیں، سب سے پہلے ہم مخلص بن جائیں، سب سے پہلے ہم جو ہے اس بات کا دعویٰ کرنے والے جو ہیں کہ صاحب ہم مسلمان ہیں، ہم دیندار ہیں، ہم دین سکھانے والے ہیں، تو سب سے پہلے ہمارے اندر دین آ جائے۔ یہ اس لیے کہی جا رہی بات ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے تھے کہ جب مجھے کسی بات کا کھٹکا ہوتا ہے اپنے بارے میں تو میں اس کے بارے میں بیان کر دیتا ہوں، تو اس بیان کرنے کی وجہ سے پھر میرے اندر عمل کی جو ہے قوت پیدا ہوتی ہے، اور عمل پر جو ہے میں تیار ہو جاتا ہوں، استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہم بھی اسی نیت سے آپ حضرات کی طرف یہ جو پڑھی جاتی ہے باتیں اسی لیے پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو بتا کر ہم اپنے کو تیار کریں، اپنے اندر یہ استعداد اور صلاحیت پیدا کریں کہ ہم سب سے پہلے دیندار بنیں، اور سب سے پہلے اللہ کے حکم بردار بنیں، سب سے پہلے ہم دنیا کو حقیر سمجھنے والے بنیں، چاہے ہمارے آس پاس ساری دنیا ہو، اور ہم اپنی آخرت کو سب سے پہلے تیاری کرنے والے بنیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، فہم سلیم اور بصیرت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔